السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ آج ہماری اس نشست اور مجلس کا عنوان ہے موجودہ دور کی گمراہ شخصیات۔ تو گمراہ سے پہلے کچھ لگا لیں گے، اس لیے کہ گمراہوں کی تعداد بہت ہے۔ تو کچھ شخصیات، یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اس نے آسمانی ہدایت کے اتارنے کا انتظام فرمایا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا اور وہ بدبختی میں نہیں پڑے گا۔ یہ جو ہدایت ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، یعنی یہ کہا کہ میری طرف سے ہدایت اور میری ہدایت، تو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہمارے درمیان اتارا اور بھیجا ہے۔ کتاب اتری، لیکن کتاب کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا انتخاب کیا، ان کو چنا ہے۔ انبیاء ہر دور میں آتے رہے اور ہدایت کا چراغ بنتے رہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 23 سال کی محنت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ دین مکمل ہو گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس امت کو اب اس مکمل دین کی پیروی کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور ان باتوں کی تاکید کے ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ جو دین ہے نا الہی، اس دین کے خلاف جیسے پچھلے زمانوں میں مقابلہ آرائی ہوئی ہے، لوگ اس کے مقابلے میں آئے، اسی طرح اگلے زمانوں میں بھی لوگ اس دین کے مقابلے میں آئیں گے۔ کچھ کھلے طور پر آئیں گے، کچھ چھپے طور پر آئیں گے، کچھ نیت کے اعتبار سے اچھے ہوں گے، کچھ نیت کے اعتبار سے برے ہوں گے۔ نیت اچھی ہوگی لیکن طریقہ کار اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے کہیں نقلی دین کا سامنا کرنا پڑے گا پورا، اور کبھی کہیں ملاوٹی، یعنی کچھ اصلی اور کچھ نقلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہمارے سامنے، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر بات کرنی ہے۔
سنن بیہقی اور احادیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ جو علم ہے اس کو اٹھائیں گے، لیں گے ہر پیچھے آنے والی جماعت میں سے معتبر اور ثقہ لوگ، قابل بھروسہ لوگ۔ کیا کریں گے وہ؟ تو ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ اس دین علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کریں گے، وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی جو ایجادات ہوں گی، اپنی طرف سے جو معنی وہ ایجاد کریں گے یا اندر کے معنی کو دوسرا معنی پہنانے کی کوشش کریں گے، تو ان کوششوں کا وہ پردہ چاک کریں گے۔ اور وہ تأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی طرف سے جو تعویل ہوگی، یعنی غلط معنی سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہوگی، اس کو ہٹائیں گے، اس کو دور کریں گے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، یحمل هذا العلم، یہ پہلا جملہ ہے۔ اس علم کو کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، لیں گے۔ تو یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں نا، اور العلم تو یہ خاص علم ہے، یہ اس کو اٹھانا ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ متعین ہے۔ علماء اس کی تشریح میں کہتے ہیں الکتاب ای علم الکتاب والسنہ، اس علم سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم۔ تو اس علم کو اٹھائیں گے، اور بعض روایتوں میں کہ یریثو، اس علم کے وارث بنیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ منتقل ہونے والی چیز ہے، یعنی پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل یہ علم منتقل ہونے والا ہے۔ پہلے کے لوگ جائیں گے تو بعد کے لوگ جو آئیں گے ان میں سے جو معتبر اور ثقہ لوگ ہوں گے نا، وہ اس علم کو اٹھائیں گے۔ تو یہ علم متوارث ہے۔ متوارث ہونے کا مطلب ہے کہ وراثت میں آنے والا علم ہے، یہ کوئی نیا علم نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ پرانا، جس کو لینا ہے، اخذ کرنا ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم، اس کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں جو اس علم کو اٹھانے والے لوگ ہوں گے نا، تو اس کو جو اٹھائیں گے وہ عدول ہوں گے، عادل اور ثقہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ کچھ ثقہ لوگ ہوں گے، یہ ترجمہ کریں گے، اور پھر اس حدیث کی بنیاد پر غور کرے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ علم تو رہے گا اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، او کما قال، کہ اللہ کا امر جب تک نہیں آئے نا، وہ ایک جماعت رہے گی اس علم کو اٹھانے والی اور حق پر قائم رہنے والی۔ تو یہ قیامت تک رہنے والا علم ہے، رہے گا یہ۔ لیکن اس علم کے پہلو بپہلو مقابلے میں کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ تو تین چیزوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ تو پہلی چیز ہے غلو، غلو کی بنیاد پر تحریف۔ غلو کس کو کہتے؟ تو زیادتی کر دینا، بڑھانا، اپنی طرف سے کوئی فکر ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ بنانا۔ کوئی شکل ہے دین کی، اس شکل کو ادا کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے، جو شرعی معنی ہے نا، اس معنی سے بڑھ کر معنی بتانا۔ تو اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ تعریفات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تبدیلیاں۔ تو یہ غلو ایک سبب ہے دین میں، علم کے بالمقابل آنے والی ایک چیز کیا ہے؟ غلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ابطال، مبطلین۔ تو باطل پسند وہ لوگ کے جو بدنیت ہوں گے، وہ لوگ جو باطل کو پھیلانے والے ہوں گے، وہ بھی اس دین کے اور اس علم کے بالمقابل آئیں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ انتحال کریں گے،
انتحال. انتحال کس کو کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں انتحال کہتے ہیں کہ کسی کا قول ہے یا کسی کا شعر ہے کسی کا، اور اس کو کوئی اور اپنی طرف منسوب کر لے رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علامہ اقبال کا شعر ہے مثال کے طور پہ، پڑھ رہا آدمی اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس طور پر پڑھ رہا کہ میرا ہے. تو یہ ایک ہے. اور اس کو الٹ دیجئے. الٹنے کی صورت یہ ہوگی کہ ہے میرا اور میں مڑ کسی اور کے سر رہا ہوں تیرا کہہ کے. تو یہاں انتحال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات ہوگی لیکن اس کو کس طور پر پیش کریں گے؟ بولیے. دین بنا کر، ہے نا. تو اپنی گڑی ہوئی خانہ ساز چیز کو کیا کریں گے؟ دین بنا کر پیش کریں گے. اور دین بنا کر پیش کرنے سے مقصد کیا ہوگا؟ تو باطل کو فروغ دینا اور حق کے مقابلے میں باطل کو آگے بڑھانا. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جہالت. تو جہالت کی بنیاد پر بھی علم کا مقابلہ ہوتا ہے. پڑھے نہیں، علم حاصل کیا نہیں اور بیٹھ گئے کیا ہے؟ دین سمجھنے کے لیے. تو اب دین جہالت کی بنیاد پر سمجھ رہے تو پھر کیا ہے؟ جو معنی ہے حقیقی وہ معنی نہیں سمجھ کے دوسرا معنی سمجھ رہے، دوسرا معنی سمجھا رہے. تو یہ تین اسباب ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر دین کا کیا ہے؟ علم کا مقابلہ کیا جائے گا، ہوگا. تو اب یہ جب مقابلہ ہوگا تو ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کی بات خود بتا دی ہے. اور یہ بات بھی بتا دی کہ یہ ذمہ داری کون لوگ ادا کریں گے. تو صحیح جو علم ہے نا اس کو اٹھانا، اس کو پھیلانا، اس کو پہنچانا، اور پھر اس کے بالمقابل جو لوگ آئیں گے نا ان کو رکیدنا، ان کا پیچھا کرنا، اور ان کی طرف سے جو چیزیں پیش کی گئی ہے، لائی گئی ہے نا، ان کو اس علم کے چہرے سے صاف کرنا، دور کرنا. یہ اس امت کے ہر زمانے کے لوگوں میں سے عادل اور ثقہ جو لوگ ہوں گے وہ کریں گے. ہر زمانے میں یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی تھی. تو جو پیشین گوئیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بنیاد پر ہر دور میں ایسے لوگ مختلف عنوانات سے اٹھتے رہے، ہے نا. اور علماء نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کا پیچھا کیا، چھوڑا نہیں ان کو. اور اس سلسلے میں آزمائشوں سے بھی اگر ان کو گزرنا پڑا ہے نا تو انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن حق کے اظہار کو چھوڑا نہیں اور باطل کو ظاہر کرنے کو نہیں چھوڑا. اور جو باطل پرست تھے نا، باطل کو آگے بڑھانے والے، ان کا بھی پیچھا کیا اور ان کو بھی ابھی اپنی زبان میں ایکسپوز کیا، نمایاں کیا، ہے نا، کہ یہ فلاں ہے، یہ اس طرح کے عقائد کے قائل ہے، نہیں لینا. تو اب اس کو اگر سمجھنا ہو نا، ذرا اگر ذوق ہے تھوڑا، تو اس کے لیے ایک مختصر طور پر صحیح مسلم ہے نا، صحیح مسلم. تو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، یعنی شروع کا ہے نا، انٹروڈکشن کا یہ مقصد تالیف، یعنی کیوں لکھ رہی ہے کتاب صحیح مسلم، کیوں لکھی ہے، تو اس کی وجوہات وغیرہ. تو اس میں کئی اقوال ایسے ملیں گے. ایک قول حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نقل کیا، کہتے ہیں کہ دعو عمرو بن ثابت، یا کسی نام نکل گیا ذہن سے، کہ فلاں کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ چھوڑ دو، یعنی اس سے علم نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، اس لیے کہ وہ سلف کو کیا کرتا تھا؟ برا کہتا تھا. گالی کا لفظ ہم بولتے ہیں نا اردو میں تو ایک الگ پیغام جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ ماں بہن وغیرہ کا تصور آتا نا. تو عربی میں سب کا جو لفظ ہے نا وہ اتنا محدود نہیں ہے. ہر وہ لفظ اور ہر وہ بات کے جس سے کسی کی تنقیص ہو، یعنی کسی پر عیب لگے، کسی کی بے عزتی ہو، وہ کیا ہے؟ سب ہے. تو سلف کہہ رہے ہیں. تو سلف کون ہے؟ تو یہاں سلف سے مراد واضح طور پر کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نام لے رہے، کہہ رہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اور کیوں چھوڑنا ہے اس کی وجہ بتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے
ساتھی نے کہا کہ انہ لیشتد علی ان اقول، مجھے یہ بات ذرا مشکل گزرتی ہے، گراں بھاری، کہ میں یہ کہوں کہ فلان کہ ضعیف و فلان کذاب، کہ فلاں کیا ہے ضعیف ہے اور فلاں کیا ہے جھوٹا ہے. کیا کہہ رہے؟ یہ بات کہتا ہوں نا تو ذرا دل پہ تھوڑا مشکل گزرتا ہے کہ کسی کی برائی کر رہے ہیں نا، ہاں زبان کھول رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے ذرا سنیں، اور یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا تو کہ کبھی کبھی عقیدتوں کی دنیا ہمارے دلوں میں آباد ہو جاتی ہے غلط طور پر، پہلے بغیر کسی تعارف کے شناسائی ہو جاتی ہے، کیا ہے مل گئے دل جڑ گیا، اور بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے نا تو اب دل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایسا کیسا ہے، میرا محبوب ہے، کیا ہے میرا محبوب، تو محبوب کو چھوڑنے کے لیے محبوب کی برائی کیوں سنے گا آدمی. تو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ اس لیے محبوب جلدی کسی کو بنانا نہیں چاہیے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہہ رہے کہ مجھ پر یہ بات ذرا مشکل گزرتی ہے کہ میں کسی کے سلسلے میں کیا کہوں ضعیف ہے، یا کہوں کہ یہ جھوٹا ہے کذاب ہے، یعنی حدیث سے گڑتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا سکت انت وسکت انا فمتى يعرف الجاہل السحیم من السقیم. یہ بتاؤ کہ تم چپ ہو جاؤ جاننے والے، میں چپ ہو جاؤں، تو اگر تم اور میں چپ ہو گئے نا تو پھر جاہل صحیح اور کمزور ضعیف کے درمیان فرق کیسے کر پائے گا. تو ان کو بچانے کے لیے اپنا منہ کھولنا کیا ہے ضروری ہے. تو منہ کھولتے تھے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا یحییٰ بن یحییٰ کے سلسلے میں، اور بعض روایتوں میں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو امام احمد کے معاصر ہیں، بڑے امام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دفاع کرنا دین کا، دفاع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ دین کے اندر والے نہیں ہے، دین کے باہر کی چیزیں دین میں داخل کر رہے ہیں نا، ان پر رد کرنا کیا ہے، کہا کہ یہ جو تلوار سے جہاد کرتے ہیں نا یہ اس سے افضل ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہے افضل ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا. اور امام اہل الحدیث بہت بڑے امام ہیں ابو اسماعیل الحروی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے کہ اوریزت علی السیف 5 مرات، 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ تلوار میری گردن پر رکھ دی گئی ہے نا، مجھے تلوار کے سامنے کر دیا گیا ہے. اس لیے میرا جرم کیا ہے اور مجھ سے کہلوانا کیا ہے، ذرا دیکھیے. کہتے کہ لا یقال لی ارجع عن مذہبک، مجھ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو مسلک ہے اس کو چھوڑو، اس لیے نہیں. کس لیے پھر؟ تو کہتے کہ لیکن یقال لی اسکت عمن خالفک، اس شخص سے خاموشی اختیار کر لو جو آپ کا مخالف ہے، یعنی جس سے آپ کو اختلاف ہے نا، آپ اس کے بارے میں مت بولو، اس کا پول نہ کھولو. سمجھ رہے کیا کہہ رہے؟ 5 مرتبہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. کہتے کہ فاقول لا اسکت، تلوار قبول ہے، گردن مار دی جائے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ خاموشی اختیار کر لو. تو یہ سلف کا طریقہ ہے، اور یہ ان کا اسوہ ہے کہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نیک نیتی کی بنیاد پر ہو یا بدنیتی کی بنیاد پر ہو، تو اس سے امت کو آگاہ کریں گے، اور امت کو اس کے فتنے سے، شعوری فتنہ ہو یا غیر شعوری فتنہ ہو، امت کو اس کے فتنے سے کیا کریں گے بچائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور دین اور امت کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے.